کیفا کس طرح، یہ ایک نیا لفظ ہے، حرف استفہام اس کو کہتے ہیں، سوالیہ حرف ہے. اب دیکھنے میں تو 3 حرف ہے، لیکن یہ اسم یا فعل نہیں ہے بلکہ حرف ہے، جس طرح کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا. کیسے، کیوں کر، کس طرح، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو یا کفر کرو گے. کاف فیرے اس کا روٹ ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے. کہاں؟ کافرین اور ان الذین کفروا. ٹھیک ہے، پیچھے کا یاد رکھیں گے نا تو اگلا جلدی یاد ہوگا، اگلے پہ بوجھ نہیں پڑے گا. کیف تکفرون کس طرح تم کفر کرو گے، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ. اموات جو ہے یہ میت کی جمع ہے، تم تو میت تھے، کچھ بھی نہ تھے، مردہ چیز تھے. فاحیاکم تو اس نے زندگی بخشی تم کو. احیا کا لفظ جو ہے حیات سے ہے، زندگی ہے، یہ روٹ ہے. ثم پھر، یمیتکم، یمیتکم کا روٹ کیا ہوگا؟ میم واؤتے، موت. پھر وہ موت دے گا تم کو. ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ہے یہ. ثم پھر، الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اس سے ملتا جلتا لفظ پڑھا ہے کوئی؟ فہم لا یرجعون، شابش، وہی ہے رے جیم عین، رجع. یہ ہے مقصد روٹ جاننے کا کہ رے جیم عین سے آپ نے اگر یرجعون پڑھا ہے تو ترجعون بھی کوئی لوٹنے ہی کی بات ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے، تو بیسک معنی اگر آ گیا تو شیپس کا بدلنا بہت جلدی آپ ریکگنائز کرنے لگیں گے اور پھر خود بخود آگے سمجھیں گے انشاءاللہ. کیف تکفرون باللہ کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا حالانکہ تم کچھ نہ تھے، مردہ تھے. اموات یہاں میت کی جمع ہے، تم میت تھے، مردہ تھے. یہاں انسان کی اس حالت کا ذکر ہے جو پیدائش سے پہلے کی ہے. فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تم کو موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر زندہ کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے نا اس نے. تم کچھ نہ تھے، پھر تمہیں زندگی ملی، ایک جوڑا مکمل ہوا. پھر تمہیں دوبارہ موت آئے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر زندگی نہ ہو؟ جیسے تم کچھ نہ تھے تو اب بن گئے، پھر موت آئے گی اور آتی ہے، سب دیکھتے ہو کہ سب آنے والے جاتے ہیں، ہر ذی روح موت کا شکار ہوتا ہے. تو پھر اب کہتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھو گے، کیسے نہیں اٹھو گے؟ پھر زندہ کرے گا تم کو، تب وہ پیئر مکمل ہوگا، تب جوڑا مکمل ہوگا. کچھ نہ تھے، پیدا کیا، پھر موت اور پھر زندگی ضروری ہے، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی زندہ کر کے کہاں؟ حساب کتاب کے لیے اس کے حضور حاضر کیے جاؤ گے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یا اللہ تو نے 2 دفعہ ہم کو موت دی، 2 دفعہ زندگی دی. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو دوسری زندگی ہے اس سے مراد مرنے کے بعد قبر میں اٹھا کے حساب کتاب کرنا ہے اور پھر قیامت کے دن الیہ ترجعون، ٹوٹل واپسی. تم کچھ نہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت آ گئی، موت کے بعد قبر میں پھر اٹھا کے حساب کتاب کر کے ثم الیہ ترجعون، آخرت میں اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. پھر واپسی اللہ کی طرف ہے، واپسی دنیا کی طرف نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں نا وہ روحیں واپس آ جاتی ہیں اور پھر وہ آ کے تو سب دیکھتی بھالتی ہیں، کچھ نہیں دیکھتی. پھر واپس پیچھے نہیں، پھر واپس ادھر آگے، الیہ ترجعون، ادھر واپسی نہیں ہے. اب غور سے پڑھیے نا آیت کو سامنے رکھ کے. کنتم امواتن،
ٹھیک ہے کچھ نہ تھے، فاحیاکم زندگی ملی، اس زندگی کے اختتام پر ثم یمیتکم پھر موت آ جاتی، ثم یحییکم پھر زندگی ملتی. یعنی برزخ کی جو حالت ہے وہ بھی ایک طرح سے زندگی ہی ہے، لیکن وہ ڈفرنٹ کائنڈ آف زندگی. وہاں سے بندہ ادھر نہیں آتا، وہاں سزا بھی ہے جزا بھی ہے. برزخ میں قبر میں حساب کتاب بھی ہے، جزا سزا بھی ہے، لیکن وہ ایک منی لیول پر ہے، چھوٹے لیول پر، انڈیویجول لیول پر. قیامت کے دن اجتماعی طور پر سب کے ساتھ. ثم الیہ ترجعون پھر اللہ کے حضور واپسی. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر تمہیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر تمہیں کدھر لوٹایا جائے گا؟ اس کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. یہ ہے سفر تمہارا، آئے اسی کی طرف سے ہو، جانا بھی ادھر ہے. کہاں بھاگو گے؟ واپسی کی تیاری کرو، اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے کچھ اکٹھا کرو. کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، کس طرح انکار کرتے ہو. یعنی اگر کفر کو اس کے اصل معنی میں لیا جائے جیسے اعتقادی کفر، تو بھی کس طرح اللہ کی ہستی کا انکار کرتے ہو؟ تم خود کہاں سے آ گئے اگر وہ نہیں تو. اور اگر عملی انکار دیکھیں تو اتنا بڑا رب جس نے تمہیں زندگی بخشی، تم اسی کی نافرمانی کرتے ہو، اسی کی بات نہیں مانو گے، اسی کو نہیں پہچانو گے. هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا. پیچھے بھی پڑھا ہے خلق، خلقکم، تو یہاں خلق لکم ہے. اب دیکھیں خلقکم کا کیا معنی تھا؟ پیدا کیا تم کو، اور خلق لکم ایک حرف کے اضافے سے پیدا کیا تمہارے لیے. ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعن، جمیعن کس سے ہے؟ جمع سے، سارے کا سارا، سارا کچھ. ثم پھر استوا، استوا کا روٹ ہے سین واو یہ. استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، سین واو یہ اس کا روٹ ہے، اور استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، اسٹریٹ کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، یہ لفظی معنی ہے. لیکن اگر اس کے بعد الا پریپوزیشن آ جائے تو معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، کھڑا ہونا نہیں بلکہ توجہ کرنا. ثم استوا پھر اس نے توجہ کی، ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، زمین بنائی پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی. فسواہن پھر درست بنا دیا ان کو. سوا کا روٹ بھی یہی ہے، جو استوا کا ہے وہی روٹ اس کا ہے، سین واو یہ. اور یہ لفظ مساوات سے ہے نا، برابر کرنا. پیچھے بھی ایک لفظ اس سے ملتا جلتا پڑا ہے، سواؤن، برابر. برابر کس کو کہتے؟ ایکول کرنا، ایک جیسا، درست کرنا، ہموار کرنا. اب دیکھیں نا، اگر سائڈ سے درست کرنا ہو تو اور طرح کیا جاتا ہے، اگر اوپر سے درست کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ اس کو ہموار کرتے کہ اوپر نیچے نہ ہو بلکہ کیا ہو، اسموتھ ہو، ہموار ہو. یہ بھی سیدھا کرنا ہے. کسی چیز کو اس کی اصل حالت پہ لانا، یہ بھی سیدھا کرنا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی کتاب سیدھی کر لیں، اور اگر آپ سے کہوں کتاب اور کاپی کو برابر کر لیں، تو اس میں بدلتی جائے گی نا ترتیب، یا تھوڑا تھوڑا معنی بدلتا جائے گا. تو بنیادی طور پر اس کے اندر معنی یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بنانا کہ اس کی ساری ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے. کسی چیز کو اس طرح بنایا جائے کہ اس کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کا نقشہ بنتا ہے، پھر اس کا اسٹرکچر بنتا ہے نا. جب تعمیر شروع ہوتی تو کیا اسٹرکچر بن جانے سے بلڈنگ بن جاتی؟ اسٹرکچر کھڑا کر دیں، بن گئی بلڈنگ. کیا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد؟ فنیشنگ کریں گے نا. تو یہ جو فنیشنگ کرنا ہے نا، اس کے لیے سواہن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آسمان تو پہلے ہی بن گیا تھا،
یعنی سواہن کا لفظ جو ہے یہ نئی کریشن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آسمان اور زمین دونوں کیا تھے، پہلے باہم جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، ان کو ہم نے الگ کر دیا، ٹھیک ہے، الگ ہو گئے. زمین کے اندر ساری نعمتیں ڈالیں جو ڈالنی تھی، اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو 7 آسمان درست طریقے سے پورا اس طرح بنایا کہ جو اس کے اندر ساری چیزیں ڈالنی تھی وہ سب کچھ خوبصورت طریقے سے بنا دی، پوری بنا دی، اس کی ساری ضروریات پوری کر دی. اب آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں نے جہاں تشریف لانا تھا یعنی زمین، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ساری چیزیں رکھی. خلق لکم ما فی الارض، ما فی الارض، فی الارض زمین کے اندر، جمیعاً سارے کا سارا. اب آپ دیکھیں جتنا کچھ زمین میں اللہ نے ڈالا اور رکھا، اس کے اندر خزانے ڈالے، اس کے اوپر رکھے، اس کی مٹی میں اتنے کچھ خزانے رکھے کہ انسان کے لیے طرح طرح کی خوراک صدیوں تک اگاتی چلی جائے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یا پھر یہ کتنا کچھ کھانے پینے کو، پھر اور بہت ساری ضروریات. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انعام آپ کے لیے. خلق لکم، تمہارے لیے بنایا، ما فی الارض جمیعاً، کسی اور کا کچھ بھی بنایا ہوا نہیں، سارا اسی کا بنایا ہوا. ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن، پھر ان کو درست بنا دیا. انسان کے لیے بھی قرآن پاک میں آتا نا، خلق فسوا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر فسوا، پھر اس کو درست کیا. کیا مطلب ہے درست کیا؟ یعنی اس کی نوک پلک سنواری، یعنی کتنا میک اپ کیا ہمارے اوپر کے ہر چیز خوبصورت بنا دی. تو یہی معنی ہے فسوا، درست کر کے ساری ضروریات پوری کرنا، کہ آنکھ دیکھ سکے، کان سن سکے، زبان بول سکے، اور پھر ہمارا دل کام کر سکے، ہمارے سارے آرگنز جو ہیں پورے کے پورے یعنی فنکشنل ہو جائیں. یہ سب اسی نے کیا ہے. تو فسواہن، درست بنا دیا. اب اصل بات پتہ کیا کہ عربی اتنی جامع زبان ہے کہ ایک لفظ وہاں بولا جاتا ہے سوا. اب آپ کہانی لے کے بیٹھ جائیں پوری، کیا 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 سوا میں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو سلیکٹ کیا ہے اپنے پیغام کے لیے. فسواہن 7 سماوات، 7 سماوات آسمان، وہو اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، زمین کی ہو یا آسمان کی ہو. کل کا کیا معنی ہے؟ ساری، ہر چیز. علیم، خوب جاننے والا ہے، بہت اچھی طرح جاننے والا ہے. علیم جیسے رحیم، جیسے قدیر. اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات فعیل کے وزن پر آتی ہیں، رحیم، قدیر، علیم. اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے بہت زیادہ. صرف جاننے والا نہیں ترجمہ کریں گے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عالم. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے عموماً لفظ علیم استعمال ہو، بہت زیادہ جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا. بکل شیء علیم. ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا ہمارے گھر میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. گھر میں چیز رکھی تھی پھر اور اٹھا لاتے، پھر کہتے او ہو یہ تو پہلے بھی تھی. اللہ نے دنیا بنائی، زمین بنائی، سب کچھ اس میں ڈالا، اور ہر چیز کا اسے پتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے، کیا کر رہی ہے. آسمان بنایا، اس میں جو کچھ بنایا سب پتا ہے کون سی چیز کہاں ہے. یہی اللہ کی قدرت ہے. تو اس اللہ نے جو کلام بھیجا ہے وہ کوئی معمولی کلام ہے؟ تم سمجھتے ہو ایسے ہی ہے کہ تم اس پہ ہنسو یا اس کا مذاق اڑاؤ یا کہو کہ اس کے اندر مکھی کی بات کیوں ہے، دیمک کی بات کیوں ہے، مکڑی کی بات کیوں ہے، مثالیں کیوں ہیں. یہ شوشے مت اڑاؤ اور اللہ کے کلام پر غور فرماؤ. اور تم اس کا انکار کرتے ہو. کیسے انکار کرتے ہو؟ وہ تو وہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ بنایا جو زمین میں ہے. زمین میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سب اس نے بنایا ہے اور تمہارے لیے بنایا ہے. آپ سوچئے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ تمہارے لیے بنایا سب کچھ.
آپ ذرا باہر آج نکلیے اور جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس سب کو دیکھ کر سوچئے کہ یہ اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، یہ درخت میرے لیے بنائے، یہ پھل میرے لیے بنایا، یہ پانی میرے لیے بنایا. کتنا کچھ دیا اس نے تمہیں، اس دینے والے کا انکار کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو اس نے تمہیں زندگی دی، یہ وجود دیا، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کے لیے بے شمار چیزیں دی، پھر اس کا انکار. اور پھر نہ صرف یہ کہ زمین بنائی بلکہ اس کے ساتھ آسمان بھی بنایا، کیونکہ صرف زمین انسان کی زندگی اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں، زمین کے ساتھ آسمان کا وجود ہے. پھر پیئر کا کانسیپٹ، زمین کے لیے آسمان کا وجود ضروری ہے. اور آسمان بھی کیسا بنایا؟ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، ایک نہیں 7 بنائے، اور ہر آسمان کی تمام ضرورتیں اس نے پوری کی، جو جو کچھ وہاں چاہیے تھا وہ سب بنایا، درست بنایا، پرفیکٹ بنایا. سواہن میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ساری ضروریات بھی پوری کی، اسموتھ بھی بنایا، برابر بنایا، ہموار بنایا، پرفیکٹ بنایا. ہر وہ چیز جو چاہیے تھی وہاں، وہ وہاں رکھی. اور پھر آسمان زمین کے ساتھ مل کر انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. زمین اگر ڈائریکٹلی ہمیں فائدہ دے رہی ہے نا، کہ ہم اس پر رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو آسمان انڈائریکٹلی ہمیں فائدہ دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے. کیا مانا اس بات کا؟ بارش ہوتی ہے تو زمین پھل پھول اگاتی ہے، آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے، یعنی زمین کے اوپر سب کچھ اگتا ہے. تو آسمان کے بغیر زمین کا وجود ادھورا ہے. سورج نکلتا ہے تو پانی سمندر سے اٹھتا ہے نا، بادل بنتے ہیں تو بارش برستی. تو انسان اگر سوچے کہ اس کی خاطر اللہ نے کتنا بڑا نظام قائم کیا، زمین سے آسمان تک کتنی زبردست تدبیر اور پلاننگ کی. اسی لیے پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ وہ قدیر ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے، اسے سب معلوم ہے. یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی تخلیق کا ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ سب کچھ جانتا ہے. کوئی بتائے گا آپ میں سے یہ کیوں کہا گیا وہ سب کچھ جانتا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے اس بات کے معلوم ہونے کا؟ رب العالمین تو ہے، اس نے پیدا بھی کیا، اس نے سب کچھ دیا، ہمیں بنایا، اور سب کچھ اب جانتا بھی ہے. یعنی جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس کی طرف واپسی ہے، وہ ساری باتیں جانتا بھی ہے تمہاری. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں کہاں ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے خشکی پہ کیا ہے، سمندر میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ، نہ کوئی دانا یا بیج ایسا، فی ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں ہے. ولا رطبن، نہ کوئی تر چیز، ولا یابسن، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے. یہ اس کے علم کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا جانتا ہے. کیا جانتا ہے وہ؟ سب سے پہلی بات کیا کی گئی؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی سب کنجیاں اس کے پاس ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر ہے اور جو سمندر میں. سمندر کی مخلوق
زمین سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. اور ابھی تو انسان سمندر کی تہہ تک پہنچا ہی نہیں، تو وہاں کیا کچھ. لا یعلمها الا هو. اور پھر وما تسقط من ورقۃ، ایک پتا گرتا ہے، یعلمها، اس کو پتہ چل جاتا ہے. پوری زمین پر کون سے درخت کا کون سا پتا کہاں گرا. اور ایک دفعہ نہیں گرتے پتے، ہر موسم میں گرتے ہیں، پھر نئے نکل آتے، پھر گرتے ہیں، پھر سب پتہ ہے اس کو. ولا رطب ولا یابس، کوئی تر چیز ہے یا خشک، سب جانتا ہے اس کو. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس کی یہ ساری تخلیق ہے، تو باریک بین ہے، خوب باخبر ہے. اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے کہ اگر وہ سب جانتا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. جب وہ سب جانتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا نا ثم الیہ ترجعون، واپس وہاں جانا ہے، اور سب وہ جانتا ہے تو کوئی جھوٹ بول سکیں گے؟ انسانوں کے سامنے تو ہم غلط بیانی اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہم نے کیا کیا، ان کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہے وہ خود دھوکے میں ہے، حساب اس نے کرنا ہے. مالک یوم الدین بھی وہ خود، اور اسی لیے خود ہے کہ وہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کو سب پتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم، 3 لوگ جب سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، چپ کے باتیں کر رہے ہوتے، چوتھا وہ بیچ میں ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور نہ 5 الا هو سادسهم، مگر یہ کہ چھٹا وہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذالک، اور اس سے کم بھی ہو، ولا اکثر، اس سے زیادہ بھی ہو، الا هو معهم، مگر یہ کہ وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں بھی چلے جائیں، سمندر میں چلے جائیں، پہاڑ میں چلے جائیں، آسمان پہ چلے جائیں، زمین میں چلے جائیں، کہیں چھپ کے کوئی بات کرنا چاہے وہ وہیں ہوتا ہے. ثم ینبئہم، پھر وہ انہیں بتائے گا بھی، بما عملوا، جو بھی انہوں نے کیا. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. اسی لیے تو واپس لے کے جائے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. علم سے ہی ابتدا کی اور علم سے ہی آیت کی انتہا کی. جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، تم کسی بھی حال میں جو ہوتے ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور قرآن میں سے جو بھی پڑھتے ہو، جتنا بھی پڑھتے ہو، یہ قرآن پڑھنے کی بات بھی. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، کوئی بھی کام جو تم کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تم پر خود گواہ ہوتے ہیں، ہم تم پہ خود حاضر ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی محفلوں پر بھی اللہ کی نظر ہے، کون کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے، اور کون قرآن پڑھتے پڑھتے اور کیا کر رہا ہے، کون کس دلچسپی میں ہے. اذ تفیدون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور تیرے رب سے آسمان اور زمین میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، ذرے جتنی بھی چیز نہیں چھپ سکتی. ولا اصغر من ذالک، ذرے سے چھوٹی بھی نہیں چھپ سکتی. اب آپ دیکھیں 1400 سال پہلے کہا گیا ذرے سے، ایٹم سے چھوٹی بھی نہیں چھپ سکتی، کیونکہ ایٹم کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی چھوٹے جس سے ذرہ بنتا ہے. پہلے تو کہا جاتا تھا نا ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہے، تو اب ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہے، قرآن بتا رہا ہے، اللہ کو وہ بھی پتا ہے. ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو جس رب کا علم اتنا زیادہ ہے، اس سے کیا چھپا سکتے ہیں؟ کہاں چھپ کے جا سکتے ہیں؟ کون سا غلط کام کہیں چھپ کے کر سکتے ہیں؟ کتاب مبین لوح محفوظ اس کا رجسٹر، جس میں اس نے پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہر چیز کا، مکمل انوینٹری، اسٹاک رجسٹر. جیسے ایک ادارے یا بلڈنگ یا کسی آفس میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کا انوینٹری ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی چھوٹی بڑی چیز ہے وہ ساری یہاں ریکارڈ کر دیں.
لکھی ہوئی ہو. کوئی اندر آئے یا کوئی باہر نکلے وہ سب پتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے, سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ جانتا ہے, وہ جانتا تو ہے لیکن اس کی یہ ساری معلومات ریکارڈڈ بھی ہیں, لکھی ہوئی بھی سب موجود ہیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے. فإنہ یعلم السر واخفی, وہ جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. سر راز کو کہتے ہیں نا, یعنی جو چھپا ہوا ہے, اخفا جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم ایک سے دوسری چھپا 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 کے رکھتے ہیں, تو وہ سب تہوں کے اندر سے بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں چھپی ہوئی ہے. سرگوشیاں بھی سن لیتا ہے, دل کا حال بھی جانتا ہے. انسان کہتا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو جانتا ہے جو میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں. اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے, اور جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. تو پھر جانا کہاں ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. جو چیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ امتحان میں ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں, وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو دلوں میں بغض چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ کوئی اندر سے کیا, ظاہر و باطن کے فرق کی جو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں وہ بھی پتا ہے اس کو. وہ ایک عورت آئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر, تو حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی تھی, وہ کہیں باہر آپ سے تکرار کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی, شکایت کر رہی تھی اس کی. اللہ نے سن لی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ نے 7ویں آسمان پہ سن لی اور میں اندر بیٹھی نہیں سن پا رہی تھی. تو پھر ہم مخلوق کو سناتے ہیں جب وہ مر جائے, یا پھر وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا ان کو سنانا چاہتے, کیوں نہیں سناتے اس کو جو 7ویں آسمان پہ دل کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے, ہمارے دل کے اندر بھی جو کوئی خیال اٹھتا ہے نا اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو انہ بکل شیء علیم, یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے. جو اختتام ہو رہا ہے اس رکوع کا کسی چھوٹی سی بات پہ نہیں ہو رہا, بہت اہم بات ہے. اور ہم سب سے زیادہ اسی کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے, اللہ کو سب پتا ہے ہم کیا خیانت کر رہے ہیں, کہاں کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, کہاں کسی کے ساتھ فریب کر رہے ہیں, اس کو سب پتا ہے. ہم انسانوں سے چھپا سکتے ہیں, یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, انسانوں سے چھپا سکتے ہیں, اللہ سے نہیں چھپا سکتے, کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. تو جس بندے کا معاملہ اللہ سے درست ہو گیا اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا, وہ بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہو گیا. اور جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں وہ بندوں کے ساتھ. اسی لیے کیا کہا گیا تھا, اپنے ساتھ سچے ہوں, اللہ کے ساتھ سچے ہوں, اور بندوں کے ساتھ سچے ہوں. تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. جس کو یہ پتا چل گیا کہ وہ تو ہر جگہ جانتا ہے, اس لیے میں کہاں جھوٹ بولوں, کس کے ساتھ جھوٹ بولوں, جھوٹ بول کے کس کو میں راضی کروں, اس کو تو سب پتا ہے. تو کیا وہ نہ پکڑے گا؟ کوئی انسان نہ بھی پکڑ سکا, کوئی نہ سزا دے سکا, وہ نہیں پکڑے گا, اس کو تو سب پتا ہے کون کہاں چیٹ کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے, اعتراف ہی نہیں کرتے, تو پھر آنکھوں پہ پردہ ہے نا, کہ جن کو سچائی نظر نہیں آتی. تو بہرحال وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس. ہمارا علم بہت لمیٹڈ ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لفظ بھی بے معنی کسی ایک جگہ پر نہیں آیا. یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ وَهُوَ الرَّزَّاقُ الْمَتِينُ, یا کوئی اور صفت آ جاتی. علیم ہی پر بات کو مکمل کیا گیا ہے کہ وہ جانتا ہے, اس وجہ سے اس کے اس کلام میں, اس کی تخلیق میں, چاہے مچھر یا اس سے چھوٹی چیز ہو, کوئی عیب نہیں, کوئی خرابی نہیں, کچھ بھی بیکار نہیں. تمہارا فرض کیا ہے؟ ایمان لے آؤ, مان جاؤ, سمعنا و اطعنا کہہ دو.